والإسلام ديني ومحمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. سورۃ القدر آج ہمارے درس میں شامل ہے اور مکمل 5 آیات سورۃ القدر کی تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے سورہ پاک کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے معانی اور اس کے مطالب ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کے تعلق سے درس میں اور مطالعے میں جو بات بھی خیر ہو اور بہتر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہلوائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القدر یہ مکی صورت ہے، اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا کہ وہ بڑا مجاہد تھا اور مسلسل 1000 مہینے تک وہ جہاد میں مشغول رہا، اور اس کی جو زرہ تھی اور اس کے جو آلات حرب و ضرب تھے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور رات بھر وہ عبادت کیا کرتا تھا، دن میں وہ مستقل جہاد کیا کرتا تھا، اس کے لیے کوششیں کیا کرتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات سن کر ذرا تعجب ہوا، اور ان کو لگا کہ یہ شخص جو ہے وہ جو اللہ کی راہ میں اتنا جہاد کرنے والا تھا اور ایسا ذاکر و شاغل تھا، تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہو گیا ہوگا. تو اس لیے اس پر سورہ پاک کی، قرآن کریم کی یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اور اس ایک رات کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، جو یقیناً پوری امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کا بڑا گراں قدر تحفہ ہے، اور اس امت کے لیے بڑا اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھتے ہیں تو بہت سی باتیں اس سلسلے کی سمجھ میں آتی ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں. ہم نے اس کو اتارا، اس سے مراد مفسرین نے، شارحین نے بالاتفاق قرآن کریم کا نزول مراد لیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن کریم کے نزول کی بات ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں تشویق کے لیے، طلب کے لیے خود قرآن کریم نے سوال کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے کیا سمجھا لیلۃ القدر کیا چیز ہے، جس لیلۃ القدر کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اللہ پاک نے خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو کہ شب قدر ہے. قدر کے معنی جو ہے وہ تقدیر و حکم کے آتے ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں انسانوں کے لیے مقدر کر رکھی ہیں ان کے بارے میں چونکہ رمضان کی ان شبوں میں فیصلہ ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے نظام میں جو ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، میکائیل علیہ السلام کی، عزرائیل علیہ السلام کی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی، جو 4 مشہور فرشتے ہیں جس کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری وہ ان کے سپرد کیے جاتے ہیں معاملات،
اور ان کی تنفیذ کے لیے ان کو حکم جاری ہوتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو کرے. رزق کا معاملہ ہے، کسی کی موت و حیات کا مسئلہ ہے، کسی کے شقی و سعید ہونے کا مسئلہ ہے، کھانے وغیرہ کی جو مقدار ہے اس کے متعلق کوئی بات ہے، کوئی حکم ہے، بارش کے نزول و عدم نزول سے متعلق احکامات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ قدر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے فیصلے بھی صادر ہوتے ہیں. اور قدر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے. بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی کو گناہوں میں اور گناہوں کی دلدل میں گزار دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں جس نے اپنی زندگی ابھی تک کی بسر کر لی ہے، اور وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، تو اس لیلۃ القدر کو پانے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دیتے ہیں، وہ قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی عطا اور خصوصی انعام اور احسان ہے اللہ رب العالمین کا، جو امت محمدیہ کو عطا کیا گیا، اور امتوں کو یہ تحفہ نہیں دیا گیا، یہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ میں خاص ہے. لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر لیلۃ القدر کی عبادت کو گردانا گیا ہے اور قرار دیا گیا ہے. چنانچہ لیلۃ القدر کی تعین کے سلسلے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، اور علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. 40 سے زیادہ اقوال علماء کرام نے لکھے ہیں جو لیلۃ القدر سے متعلق ہیں کہ اس کی تعین کیسے ہے، کب ہے. اس میں زیادہ جو بہتر رائے ہے اور جس کے متعلق احادیث زیادہ ملتی ہیں، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس قول پر زیادہ علماء متفق ہیں، اور پھر اس آخری عشرے میں اقوال مختلف اس طور پر ہیں کہ کچھ اس کی جفت راتوں کو بتاتے ہیں کہ ان میں لیلۃ القدر ہے، اور کچھ جو اس کی طاق راتیں ہیں ان کو بتاتے ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخیں لیلۃ القدر ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 22، 24، 26، 28 اور 30 یہ شب قدر ہے. البتہ اس سلسلے میں بھی جو روایات معتبر ہیں، جس کی طرف زیادہ علماء گئے ہیں، وہ 21، 23 یعنی جو طاق راتیں ہیں، وہ قول زیادہ قرین قیاس ہے، اور وہ قول زیادہ اقرب الی السنہ ہے، اس معنی کر کے اس سلسلے کی روایات موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر کی تلاش یوں تو پورے عشرے میں کرنی چاہیے، لیکن زیادہ کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ طاق راتوں میں ان کو تلاش کیا جائے، شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی تعین نہیں فرمائی ہے، بلکہ ایک عام اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی اس کا ایک رات میں، کسی خاص رات میں ہونا ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں شب میں امکانات زیادہ ہے. تو طے شدہ نہیں ہے کہ کون سی رات میں ہے. اس میں بھی امت کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے کہ جن لوگوں سے کچھ راتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو ان کو بھی آس رہے گی اور امید رہے گی، اور وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش و جستجو کے اندر لگے رہیں گے، تو بڑی خیر سے وہ مالا مال ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عطا اور نوازشات اس کے ساتھ ہوتی چلی جائیں گی. اور جو لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کی تلاش کر رہے ہیں، تو مزید اشتیاق بڑھتا چلا جائے گا، شوق بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ آخر تک کوشش کرتے رہیں گے کہ شب قدر ہمیں میسر آ جائے، شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے، شب قدر ہمیں مل جائے. تو اس اعتبار سے امت کے لیے تو بہرحال بہتر ہے کہ وہ رمضان کے مکمل آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کرے اور شب قدر کو پالے. تو یقیناً یہ بڑی سعادت اور بڑی خیر ہے، جیسا کہ معلوم ہوا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ یعنی 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہوئے گا، 83 سال کی عبادتوں کا اجر و ثواب اس کو مل گیا، اور پھر رمضان کی اپنی برکات ہیں وہ یقیناً ہر انسان کو میسر آتی ہیں اور ہر انسان کا وہ نصیب بنتی ہیں. تو یہ بڑی مبارک اور محترم رات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے. کوشش ہونی چاہیے ہر انسان کی کو اس کی تلاش و جستجو کے اندر رہے، اور دعا بھی کرے اس کے لیے، اور تلاش و جستجو بھی کرے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اگر
میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا خاص دعا کروں، میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ ان طاق راتوں میں یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر اعمال خیر ہو سکتے ہیں، یا ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور کلمہ مبارک کا ورد ہے، جو کچھ بھی کرنا چاہے، جو بھی اطاعت ان راتوں کے اندر ہو سکتی ہے، وہ انسان کرے اور اس سے دریغ نہ کرے، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ تو قرآن کریم کے نزول کے سلسلے میں بتا دیا گیا کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے کے اندر ہوا ہے اور لیلۃ القدر کے اندر ہوا ہے۔ تو لیلۃ القدر میں نزول قرآن سے مراد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو ہے قرآن کریم کو نازل فرمایا، پھر 23 سال کے عرصے میں تدریجاً حضور پاک علیہ السلام پر مکمل قرآن کریم نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو یہ اس کی مراد ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں، توریت، زبور، انجیل، وہ تمام کی تمام راتیں اسی مبارک اور مقدس مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر ان کتابوں کا نزول ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ وہ بڑا مقدس اور بڑا محترم ہے، اور انسانوں کے لیے بھی یہ مہینہ جشن قرآنی کا مہینہ ہے۔ وہ ہر سال رمضان کی آمد اور لیلۃ القدر کی آمد یہ جشن قرآنی کے لیے ہے کہ انسان قرآن کریم کی آمد کا جشن منائے، اس کے اعزاز کے لیے تیار رہے، اس کے احترام کے لیے تیار رہے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کے تعلق سے رمضان سے قبل جو وہ غفلت کر چکا ہے، جو کوتاہی کر چکا ہے، ان تمام کوتاہیوں کو، ان غفلتوں کو دور کرے، اور اثر نو قرآن کریم کو لے کر وہ کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کرے، تیار کرے۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے خاص طور پر جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے تو گویا اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کی زندگی سے اس بات کا احساس ہو کہ واقعتاً نزول قرآن کو وہ ایک جشن کے طور پر مناتا ہے، اور وہ استقبال کرتا ہے، اور قرآن کریم کے نزول سے وہ کیسا خوش ہوا ہے، وہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ خاص مبارک اور محترم مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم نزول ہوا۔ تو ایک خاصیت یہ بتائی اللہ رب العالمین نے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اترتے ہیں اس میں فرشتے۔ اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول جوق در جوق، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے پورے گروہ، پوری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اترتے ہیں، نیچے آتے ہیں۔ تو فرشتوں کے نزول کے بارے میں بتایا کہ تنزل الملائکہ، فرشتے اس میں اترتے، والروح، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں، ان کا لقب یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے وہ ہر کام انجام دیتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر کام جو ہے وہ اپنے رب کے حکم سے انجام دیتے ہیں۔ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، جو کچھ اعمال ان فرشتوں کے سپرد کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رزق سے ان کا تعلق ہو، موت و حیات سے ان کا تعلق ہو، کائنات کے نظام میں کچھ رد و بدل ہو تو وہ ڈیوٹیز ہیں، ان تمام کی تمام امور کی انجام دہی اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں۔ من کل امر سلام، اس میں امان ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے امان رکھی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات کب تک ہے؟ صبح نکلنے تک، جب تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے اس وقت تک وہ رات جاری و ساری رہتی ہے۔ اس رات کی خیر اور اس رات کی برکتیں یعنی صبح صادق تک جاری و ساری رہتی ہے، صبح تک ساری کی ساری خیر جاری رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر کچھ لمحات کے لیے ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور وہ پھر ختم ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ مکمل رات صبح صادق ہونے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ لیلۃ القدر رہتی ہے۔ اس رات کے کسی بھی پہر میں، کسی بھی حصے میں جو کوئی بھی لیلۃ القدر کو پالے گا وہ مکمل لیلۃ القدر کو پانے والا ہے، اور اس کی تمام خیر و برکتیں اس کو حاصل ہوں گی۔ تو یہ خود ایک بڑا اعلان ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طلوع فجر تک رہتی ہے، صبح صادق تک رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اس کے اندر بھی یقیناً انسانوں کے لیے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔
تو لیلۃ القدر کی خیر اور اس کی برکات یہ کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ رات کے شروع سے یعنی آغاز سے لے کر اور طلوع فجر تک اس کی انتہا ہے، وہاں تک جو ہے وہ رہا کرتی ہیں۔ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بھی بات مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ مطالعے کا اختلاف ہے کہ کہیں آج 27ویں شب ہوتی ہے رمضان کی، کہیں 28ویں ہوتی ہے، تو ہر اعتبار سے جس کے یہاں جو تاریخ ہے چاند کی، اس کے یہاں اختلاف مطالعے کے باوجود جس کے جو تاریخ ہے وہی تاریخ اور وہی رات اس کے لیے شب قدر شمار کی جائے گی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حرمین شریفین کی جو شب قدر ہے وہ یہاں ہندوستان اور پاکستان والوں کے لیے بھی وہی شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو شب آئے گی اور 27ویں شب ہوگی وہی ہمارے اعتبار سے شب قدر ہے۔ یہی علماء کرام کے جو ہے وہ اقوال ہیں۔ اب یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو افراد عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور درمیان میں وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تو مکمل رات ان کو جگنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اسی رات شب قدر ہو گئی تو گویا اس کو بھی وہ جو ہے وہ شب قدر نصیب ہوئی ہے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ پوری رات جاگنے کا ثواب اور عمل جو ہے ثواب پانے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ بڑی عطا ہے اللہ رب العالمین کی، اس پہلو پر بہت غور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، اس مہینے کی ہم قدر کریں اور خاص طور پر رمضان کے لمحات کو ضائع نہ کر کے بلکہ اس کا استقبال کریں اور جشن قرآنی کا مہینہ جانیں، رمضان کے تعارف کا مہینہ جانیں، اور خاص طور پر اس پہلو پر توجہ کریں کہ رمضان کے سلسلے میں جو ایک بڑی غلط بات مشہور ہو گئی ہے اور یہ تصور دیا گیا کہ قرآن کریم مسلمانوں کا کوئی دھارمک گرنتھ اور دھارمک کتاب ہے، اس غلط تصور کو تمام غیر مسلموں کے ذہن و دماغ سے ہم ختم کریں اور یہ تعارف کرائیں کہ قرآن پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، کتاب ہدایت بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو۔ جو اس سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ قائم کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اس طرح سے قرآن کریم کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ اس مرتبہ ہم عزم کریں، حوصلہ کریں کہ قرآن کریم کا ہم تعارف پوری انسانیت کے سامنے رکھیں گے اور ان کو یہ بات باور کرائیں گے کہ قرآن کریم تم سے مخاطب ہے، قرآن کریم تم کو جھجھوڑتا ہے، قرآن کریم تم سے کہتا ہے، قرآن کریم تم سے مطالبہ کرتا ہے، قرآن کریم تمہاری کتاب ہے۔ یہ تعارف پوری امت کے سامنے ہم رکھیں گے، یقیناً یہ بڑی کامیابی اور بڑی بامرادی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کریں، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.